کہ حسام الحرمین کو بغل میں کیا وہ جوتے کے نوک پر بھی رکھنے کے لائق نہیں ہے کہ جیسے جیسے سمجھداری بڑھتی جائے گی لوگ حسام الحرمین جیسی جھوٹ سے بھری ہوئی کتاب کو لات مارتے ہوئے چلے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 15 دسمبر 2023 کو بریلی مذہب کے فسادی خطیب امین القادری نے حسام الحرمین کے نام لے کر کے جو غنڈہ گردی کی تھی، اکابر علماء حق علماء دیوبند کے خلاف بکواسات کیے تھے، ان بکواسات کو لے کر شیر دیوبند حضرت مولانا و مفتی حسنین محفوظ نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہ پھٹکار لگائی ہے، وہ ضرب کاری کی ہے کہ اس کی گونج سے ایوان بریلیت میں زلزلہ برپا ہو چکا ہے۔ خاص طور سے شہر مالیگاؤں کے حالات سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں، کس طریقے سے وہاں پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ سناٹا کیا کہیے کہ اب بریلی مذہب کے وہی لوگ جو امین القادری کے فسادی اور غنڈہ گردی والے بیان کو لے کر حسام الحرمین کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، پولیس کے مطالبے پر پولیس چوکی میں پہنچنے والے ملا اطہر اشرفی جو امین القادری کے ہاتھ اٹھوانے کے سمے بھی ہاتھ اٹھانے میں پیش تھے، حسام الحرمین کے سلسلے میں بات آگے بڑھانے والے ملا اطہر حسین اشرفی، آج اسی ملا اطہر حسین اشرفی کا بریلویوں نے وہ حال کر دیا ہے جسے آپ سن کر دنگ اور حیران رہ جائیں گے۔ یہ شیر دیوبند حضرت مولانا و مفتی حسنین محفوظ نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کھلی کرامت ہے کہ ان کی ضربکاری سے وہی ملا اطہر حسین اشرفی جو حسام الحرمین کی بول رہے تھے، آج حسام الحرمین کا جنازہ نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ ملا اطہر حسین اشرفی کا بیان سن لیجئے، اس کے بعد ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم لوگ سبھی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ ہر مسلک کے لوگ آج ایک دوسرے کی رکابی میں کھانا کھاتے ہیں، تعلقات سب سے اچھے ہیں، اور اس بات پر بھی مجھے فخر ہے کہ ہم لوگ تعلقات تو اچھے رکھے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے عقائد اور اپنے اپنے مسلک پر مضبوطی سے قائم ہے۔ معزز ناظرین، یہ وہی ملا اطہر حسین اشرفی ہیں جس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا کہ حسام الحرمین کی کارروائی میں بالکل آگے تھے، پیش سے۔ فتوی حسام الحرمین کے مطابق دیوبندی سے، وہابی سے یا بریلی مذہب کے علاوہ کسی مسلک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ناجائز و حرام، بلکہ ان کو سلام کرنا مسلمان سمجھ کر کے یہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ بات چل رہی ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ان کے یہاں حرام و ناجائز ہے، لیکن آپ نے ملا اطہر کی زبانی سن لیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رکابی میں ہم سب ساتھ کھا رہے ہیں، ایک ہی رکابی میں، ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی برتن میں۔ جی ہاں، وہ حسام الحرمین اور اس کے ماننے والے جو دیوبندیوں کو دیکھنا منحوس سمجھتے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھنے کو ناجائز و حرام سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ سلام و کلام سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسی کتاب اور مذہب و مسلک کی حمایت کرنے والے ملا اطہر اشرفی کیا بول رہے ہیں کہ ہم سب مسلک والے مل کر کے کام کر رہے ہیں، ایک ہی برتن میں کھانا کھانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے باوجود اپنے اپنے مسلک پر پابندی کے ساتھ جمے ہوئے۔ تو آپ نے سنا کہ وہ ملا اطہر اشرفی جو کل تک حسام الحرمین کی رٹ لگا رہے تھے، اس کی حمایت میں تھے، حمایت کا دعویٰ تو ہے لیکن کس طریقے سے لات مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اسی مالیگاؤں کا واقعہ ہے جب ملا اطہر حسین اشرفی کا یہ آڈیو بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو اب سنیں بریلی مذہب کی طرف سے کیا واٹس ایپ پر گردش کرنے لگا۔ یہ دیکھیے، اس سلسلے میں 2 تحریریں وائرل ہونے لگی بریلویوں کی طرف سے۔ پہلی تحریر یہ ہے، تو کون ہوتا ہے پاک کو ناپاک سے ملانے والا؟ قرآن و حدیث نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ خدا و رسول کے دشمنوں سے دور رہیں، ان سے میل جول اور دوستی نہ رکھیں۔ اس کے بعد ایک حدیث نقل کی ہے ابن حبان و طبرانی و عقیلی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جس کا ترجمہ ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ نہ کرو، وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازہ پر نہ جاؤ، نہ ان کی نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے کہ بد مذہبوں سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ مگر ایک خبیث چاہتا ہے، وہ خبیث کون ہے؟ وہی خبیث ہے جو کل تک حسام الحرمین کی رٹ لگا رہا تھا۔ جی ہاں، مگر ایک خبیث چاہتا ہے کہ مسلمان بد مذہبوں سے دوستی کریں، ان کے ساتھ نشست و برخاست کریں، ان کے ساتھ ایک رکابی میں کھائیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اے خبیث سن، اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے ان کا فضلہ کھانے کا تو تو ایک رکابی میں کھا یا 2 رکابی میں، لیکن دوسروں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش نہ کر۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ کتنی مبارکبادی پیش کی گئی ہے بریلی مذہب کے ملا اطہر اشرفی کو بریلوی گروپ کی طرف سے۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ 5 جنوری 2024 کی تحریر ہے، یہ بھی ہے آل مالیگاؤں سنی گروپ۔ اس کے حوالے سے یہ تحریر گردش کر رہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم غیروں سے تعلقات رکھنے کے باوجود اپنے اپنے مسلک پر قائم ہیں، وہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے۔ یعنی کہ ملا اطہر اشرفی جو کل تک حسام الحرمین کی حمایت میں تھے، آج ان کے نزدیک 1 نمبر کا جھوٹا۔ ارے خبیث، اور دوسری بات لقب دیکھیے، ارے خبیث، اگر تو اپنے مسلک پر قائم ہوتا تو وہابڑوں اور خدا و رسول کے دشمنوں کے ساتھ ایک رکابی میں نہ کھاتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا تو حدیث پاک کے اس ارشاد کی مخالفت نہ کرتا کہ بد مذہبوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو وغیرہ وغیرہ۔ اگر اپنے دین پر قائم ہوتا تو قرآن پاک کے اس حکم کے خلاف نہ جاتا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ تفسیر احمدیہ میں ہے دخل فیہ الکافر والمبتدع والفاسق والقعود مع کلہم ممتنع، یعنی اس آیت کے حکم میں ہر وہ کافر و مبتدع اور فاسق داخل ہیں اور ان میں سے کسی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بد مذہبوں کا فضلہ کھا کھا کر تیری عقل جواب دے گئی ہے اور تو شیطان کا مسخرہ ہونے کے باوجود خود کو ولایت کی منزل پر سمجھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں اس قوم کا حال ہے جو حسام الحرمین جیسی جھوٹ سے بھری کتاب کا نام لے کر اپنے باطل مذہب کو بچانے کے دعوے دار ہیں۔ کچھ بریلوی اس حقیقت کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ حسام الحرمین ایک ایسا فتنہ ہے کہ اسے ساتھ رکھتے ہوئے سماج میں ہم پیار محبت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ہم حسام الحرمین کو اپنے بغل میں لے کر کے چلیں گے تو ہمیں ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے کہ چھوا چھات والے علاقے میں رہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے برتن کو چھو دیا تو اس کو دھونا پڑتا ہے، اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ جیسے کہ دوسرے درجے کے شہری کسی ملک میں رہتے ہیں، انہیں کسی چیز کا حق نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے منہ لٹکانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے حسام الحرمین کو بغل میں کیا، وہ جوتے کے نوک پر بھی رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ یہ جھوٹ سے بھری کتاب سوائے نفرت پھیلانے کے اور کوئی کام کسی کام کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ شیر دیوبند مناظر اسلام حضرت مولانا حسنین محفوظ نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کھلی ہوئی کرامت ہے کہ ان کی ضربکاری سے بریلوی ایمان میں زلزلہ برپا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے سمجھداری بڑھتی جائے گی، لوگ حسام الحرمین جیسی جھوٹ سے بھری ہوئی کتاب کو لات مارتے ہوئے چلے جائیں گے، اور عنقریب لوگ بریلی مذہب کو چھوڑ کر کے لات مار کر کے اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو یہ حقیقت اور سچائی معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔